السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کا حضرت ابو العاص کا درد بھرا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ کچھ یوں ہے۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے تھیں، آپ کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی خالہ تھیں، ان کو منزلہ اولاد کے سمجھتی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی خالہ تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد ابو العاص سے کیا تھا۔ ابو العاص مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو العاص نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو العاص بھی ان کے ہمراہ تھے اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیہ میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس کر دیا گیا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص سے یہ وعدہ لے لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص نے مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب علیہ السلام کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا علی الاعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاق معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے ذی طبع میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہم کو محمد کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح علانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت تو مکہ واپس چلو اور رات کے وقت لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس کو منظور کیا۔ ابو سفیان سے پہلے حبار بن اسود نے جا کر بھی اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساکت ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کا جسم کو چھلی کر دے گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے کے بعد شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث اور ایک انصارہ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تمام جا کر مقام وطن یا جج میں ٹھہرو، جب زینب آ جائیں تو ان کو ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ وطن یا جج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور زید بن حارثہ اپنے رفیق صاحبزادی کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ پہنچی۔ صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور ابو العاص مکہ مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو العاص وغیرہ تدارج شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پہ اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کا ایک دستہ مل گیا، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا اور ابو العاص چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی کہ محمد کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں،
جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر صاحبزادی کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔